السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ اے ایمان والو، اپنے ہتھیار لے لو، پھر جدا جدا فوج ہو کر نکلو یا سب نکلو اکٹھے ہو کر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس خبر کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لاعلمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہونا پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، حاضرین کرام، آج کا جمعۃ المبارک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں دو چار مسائل کے اوپر گفتگو کی ہوگی، اور یہ گفتگو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلا نقطہ جو آج کی اس جمعۃ المبارک میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، پیارے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ پاکستانی قوم اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اور دنیا کے ہر معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تاریخ ہمیں ہر حال میں امن کا پرچار کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیتی ہے، لیکن
بسا اوقات مسلمانوں پر ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں یا ایسے حالات مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ ہمیں جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واضح رہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور کئی مرتبہ آپ سے یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی جنگ کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، امن کی خواہش رکھو، لیکن اگر جنگ تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر یاد رکھو، جان رہو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ بحیثیت امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے کے میں یہ بات برملا طور پر آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ من حیث القوم واللہ حقیقت بات ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہمارا جنگ کا نہ چاہنا اس کو ہماری بزدلی پر محمول نہ کیا جائے کہ معاذ اللہ ہم بزدل قوم ہیں، کیونکہ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہمارے اسلاف کی روایات ہمارے سامنے ہیں کہ جب بھی یہ قوم میدان عمل میں اتری ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی نصرتیں فرمائی ہیں، اور اس نے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی کبھی دریغ نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسلام ہماری ہر معاملے میں مکمل تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی فرماتا ہے، اور ہمیں حالت جنگ میں جو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کے ازالے کے لیے ہمیں محنت اور لگن کے طریقے بھی سکھلاتا ہے، جس کی بے شمار مثالیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، اصحاب رسول اور ان کے جانشین اور تاریخ اسلامی کے روشن اوراق میں ہمیں یہ ملتی ہے۔ تاریخ اسلامی ہمیں دشمن کے ہتھ کنڈوں اور سازشوں سے بھی باخبر کرتی ہے کہ جنگی حالات میں دشمن کیا کیا چالیں چل سکتا ہے، کیا کیا سازشیں وہ کر سکتا ہے، اور اس کی سازشیں اور اس کی چالیں ایسی جس میں اس کی یہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ اور یاد رہے، ان چالوں کا جاننا، ان سازشوں سے باخبر ہونا، یہ ہماری آج کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری۔ اور جب ہم ان سازشوں کو جان لیں گے، ان چالوں کو، ان کے ارادوں سے باخبر ہو جائیں گے، تو ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں وہ مل جائے گا، تاکہ ہم اس کو اپنا کر دشمن کو زبردست جواب دیں کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں پہلی جو بات ہے کہ جنگ کی حالت میں اپنائی جانے والی چالوں کے بارے میں اور ان سے نمٹنے کے چند طریقوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا طریقہ ہے اور دشمن کی جو سب سے پہلی چال ہے میرے بھائیوں، آئیے ذرا توجہ فرمائیے، وہ ہے پروپیگنڈا۔ یاد رہے، میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ ایک جنگ میرے بھائیوں وہ ہے جو ہمارے وطن کے محافظ اس وقت بارڈروں پر لڑ رہے ہیں، اور ایک جنگ وہ ہے جو ہم سب اپنے اپنے مقام پر لڑ رہے ہیں۔
اور یہ جنگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. یہ جو پروپیگنڈا کی جنگ ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. دشمن کی سب سے پہلی اور خطرناک ترین جو چال ہے جس سے وہ اہل اسلام کو کمزور کر سکتا ہے، ان کی مضبوط صفوں کے اندر دراڑیں ڈال سکتا ہے، وہ ہے پروپیگنڈا، وہ ہے میڈیا وار. اللہ اکبر. پروپیگنڈا دشمن کے خلاف برسر پیکار مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ہو یا دور حاضر کی طرح سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، یہ پروپیگنڈا دشمن بڑی قوت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. میں نے ابتدا میں ایک سورہ الحجرات کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج ہم آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو یقین مانیے بہت سارے لوگ آپس میں یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں جی کیا ہو سکتا ہے، پابندیاں لگ چکی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کشمیر کی تو بات ہی نہ کریں، کشمیر کا معاملہ تو ختم ہو چکا، کشمیر بیچ دیا گیا، کشمیر کے اوپر سودا ہو گیا. عام بندے کی میں بات نہیں کر رہا. عام بندہ تو جھانسے میں آ ہی جاتا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے دانشور وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیں جی، آپ کو نہیں پتا یہ اندر کھاتے ہاتھ مل چکا ہے، یہ نورا کشتی اب جاری ہے، کشمیر بک چکا، کشمیر کا سودا ہو گیا، کشمیر دے دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ بات کی جاتی ہے تو میں ان بھائیوں سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے بندو مجھے ایک بات بتلاؤ، یہ جو تم کہتے ہو کہ کشمیر کا سودا ہو گیا، کشمیر بیچ دیا، کشمیریوں کے ساتھ ہم نے غداری کر دی، ہماری شہرت جو تھی وہ دشمن کے پنجہ استبداد کے اندر آ چکی اور آج ہم نے تڑپنا پھڑکنا بھی چھوڑ دیا، ایک بات بتلاؤ اس سلسلے میں تمہارے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے؟ تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ کوئی تحریری طور پر کوئی ڈاکومنٹس، کوئی تقریر، کوئی ویڈیو، کچھ ایسا معاملہ تمہارے پاس ہے تو اس کو منظر عام پر لے کر کیوں نہیں آتے؟ تو آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی دیکھیں جی حالات بتلا رہے ہیں، یہ حالات ہمارے سامنے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ایسے معاملے میں بغیر آنکھیں کھولے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر عقل فہم و فراست سے کام لیے فوری طور پر فیصلہ صادر نہ کر دیا کرو. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ تمہارے اندر جو ہے اداروں سے وہ جو اعتماد ہے تمہارا وہ اٹھ جائے گا، اور یہی دشمن چاہتا ہے تمہارا اپنی عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے، تمہاری فوج سے اعتماد اٹھ جائے. وہ لوگ اللہ کی قسم نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کا خیال. آپ کی سرحدوں کے اوپر وہ سینہ صبر ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ آج آپ یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں، اپنے گھروں میں نرم گرم بستروں پہ آپ آرام کر رہے ہیں تو یہ ان کا مرہون منت ہے. وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں لیکن وہ وہاں سے اللہ کی قسم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب کشمیر کا سودا ہو گیا، حالانکہ بیانیہ کیا ہے؟ آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس تک کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز
نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دشمن کا پہلا جو ہتھیار ہے وہ ہے پروپیگنڈا۔ اور یہ آج کی بات نہیں، آج ذرا دور نبوی کی بات کرتا ہوں، اس وقت کی بات کرتا ہوں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ احد کا میدان سج چکا ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں۔ جنگ احد میں جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تو ہمیں کچل ہی ڈالیں گے، اور اتفاق ایک ایسا ہو گیا، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درہ ہے جس پر میں نے تم کو متعین کر دیا ہے، جس دستے کو متعین کر دیا گیا ہے، اگر وہ دستہ یہ دیکھے کہ آسمان سے اتر کر پرندے بھی ہمیں نوچ رہے ہیں تو اس نے یہ درہ خالی نہیں کرنا۔ جب جنگ کا ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے، مسلمانوں کا حملہ اتنا شدید اور اتنا زبردست تھا کہ کافروں کا جناب جدھر کو منہ آیا ادھر انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ کافروں کا لشکر تتر بتر ہو چکا ہے، بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں، اب انہوں نے غنیمت کا مال سمیٹنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی جن کو درے پر معمور کیا گیا تھا، اب ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر، اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ غنیمت کا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ بھی اتر گئے، اور کچھ وہاں پر جن کی تعداد 10 کے قریب ہے وہ وہیں پر جمے رہے۔ اب ہوا کیا، خالد بن ولید بڑے زیر، بڑے دانا اور جنگی اسٹریٹجی کمال کی وہ اختیار کرنے والے، جب انہوں نے اس درے کو خالی دیکھا تو مڑ کر کے حملہ کیا۔ اب ہوا کیا، اس طرف سے بھی دشمن، دوسری طرف سے بھی دشمن، مسلمان درمیان میں ہیں اور دو چکی کے پاٹوں کے درمیان پس رہے ہیں، مسلمان گر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی اثناء میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی حملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ مرکز ہے، یہ محور ہے مسلمانوں کا۔ اور اتنا شدید حملہ، حضور علیہ السلام مغلوب ہو جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے چہرہ انور کے اوپر زخم آ جاتے ہیں، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، خود کی جو کڑیاں، ہیلمٹ کی جو کڑیاں ہیں وہ رخسار میں کھب چکی ہیں۔ میرے مصطفیٰ ایک گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں، تو کافروں نے اس وقت جو پہلا ہتھیار میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس وقت جو ہتھیار استعمال کیا وہ کون سا تھا؟ وہ پروپیگنڈے کا استعمال۔ افواہ پھیلا دی پورے لشکر کے اندر، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب پھیلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب کبریا کی قسم، لشکر کے اندر سخت انتشار پھیل گیا، بد نظمی پیدا ہو گئی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ہتھیار یوں کر کے ڈال دیے اور بیٹھ گئے، لڑائی سے ہاتھ روک لیا، ہتھیار گرا دیے، پھینک دیے۔ میرے بھائیوں، اس صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا کس قدر خطرناک ہوتا ہے اور وہ قوموں کو کیسے برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسا پروپیگنڈا تھا میرے بھائیوں جس کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پاؤں تھا، لیکن مسلمان اس کا ایسا شکار ہوئے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد کے واقعہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو پھر سے متحد کرنے والی گفتگو کرنا یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، رب کبریا کی قسم، آج ممبر و محراب سے مسلمانوں کو متحد کرنے والی گفتگو جو ہے نا وہ سنائی نہیں دے رہی۔ آج ممبر و محراب سے کفر کے اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ اختلاف کی ہیں، وہ انتشار کی ہیں، وہ لوگوں کو تقسیم کرنے کی ہیں، وہ لوگوں کو مسلک کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی ہے، رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی ہیں، صوبائیت کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی ہیں، لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا پہچانا جائے، اور اس کے قلا قما کے لیے ہمیں خود سے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کبریا کی قسم، مجھے یاد آیا اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جناب جب ان لوگوں کے قریب سے گزرتے ہیں جو ہتھیار چھوڑ کر بیٹھ چکے ہیں، دل چھوڑ چکے ہیں، میرا انس ان سے پوچھتا ہے ہوا کیا، لڑ کیوں نہیں رہے، اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کیوں نہیں کر رہے؟ جواب کیا ملتا ہے؟ انس کس کے لیے جہاد کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو وفات پا چکے، وہ تو شہید کر لیے گئے۔ اللہ اکبر، واہ انس میں تیری عظمت پہ صدقے جاؤں، قربان جاؤں۔ انس نے ایک ایسا جواب دیا جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور وہ جواب کیا تھا؟ مجھے ایک بات بتلاؤ، جس کاز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو شہید کر دیے گئے، بالفرض یہ بات مان لی جائے، مجھے ایک بات بتلاؤ، اور جس کے لیے نبی اپنا وجود پیش کر دے، جس کاز کے لیے نبی اپنا خون پیش کر دے، جس معاملے کے لیے نبی اپنی جان قربان کر دے، کیا تم اس معاملے کو ہلکا سمجھتے، اس کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے؟ اٹھو، جس مقصد کے لیے نبی نے جان قربان کر دی تم بھی اسی راہ پر چل پڑو۔ اللہ، اور میرے بھائیوں یہ بات ہوتی ہے، یہ اتحاد کی بات ہوتی ہے، یہ لوگوں کے اندر جذبے کو جگانے کی بات ہوتی ہے۔ کیا آج ہم نے وہ کاز قربان کر دیا ہے؟ رب کبریا کی قسم، کشمیر کے محافظ ابھی بھی زندہ ہیں۔ یہ وقت بظاہر بڑا کٹھن وقت ہے، بڑا کڑا وقت ہے، بظاہر یوں لگ رہا ہے اللہ اکبر کہ اس وقت کفر چھا چکا ہے، کفر متحد ہے سارے عالم میں۔ اس وقت بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ایک کارنر میں لگا دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایک تدبیر ہوتی ہے بندوں کی اور ایک تدبیر ہوتی ہے عرش والے رب کی۔ بندوں کی تدبیریں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن رب کی تدبیر کبھی کمزور پڑ سکتی نہیں، پڑ سکتی۔ ایمان سے بتائیے گا، مجھے برا نہ مانیے گا، آج سے پہلے یہ 54 روز ہو چکے، کشمیر کی پوری وادی جیل بنا دی گئی، کشمیر کے لوگوں کو قید کر دیا گیا، کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، وہ شیب ابی طالب کا معاملہ دوبارہ سے دہرا دیا گیا، ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، وادی کی آواز باہر نہیں نکل سکتی، وادی کے لوگ ایک دوسرے سے بے خبر ہیں کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایمان سے بتلائیے گا، کیا وادی کے لوگوں نے، کشمیر کے لوگوں نے آپ کا سر جھکا دیا ہے؟ کیا وادی کے لوگوں نے، کسی ایک نے بھی پسمائی اختیار کی ہے؟
رب کبریا کی قسم میں کل دیکھ رہا تھا بی بی سی دکھا رہا تھا، وائس آف امریکہ دکھا رہا تھا، ایک عورت سے بات کی جاتی ہے، انڈیا کی قوم کا ایک نمائندہ اس سے بات کرتا ہے، اس سے مدد کی پیشکش کرتا ہے، واہ میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، اس عزم و ہمت کی داستان رقم کرنے والی اپنی اس بہن پر وہ کیا کہتی ہے؟ بیٹا قربان ہو سکتا ہے، باپ قربان ہو سکتا ہے، بھائی قربان ہو سکتا ہے، کنبہ قربان ہو سکتا ہے، یہ ایک کیا 100 جانیں بھی ہوں گی تو قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ہندوؤں سے، انڈیا سے جب تک وہ ہماری حیثیت کو بحال نہیں کرتا کسی قسم کی کوئی مدد لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، کشمیری تو اب بھی تمہارے ساتھ ہیں، کشمیری تو اب بھی اسی مقام پر ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہتھیار تو نہیں پھینکے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اور آئیے اس کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں، ایک اور زاویے سے ہم کشمیر کے اس مسئلے کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج سے 2-2.5 ماہ پہلے تک کشمیر کا مسئلہ صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا، اور پاکستان میں بھی وہی لوگ تھے، اور جنہوں نے اپنا مال بھی کشمیر کے لیے قربان کیا، اپنی اولاد بھی قربان کی، اپنا وقت بھی قربان کیا، اپنی صلاحیتیں بھی قربان کی، وہی لوگ جانتے تھے۔ اچھا ایمان سے بتلائیے، برا نہ منائیے گا، یہ آج 56 روز ہو چکے ہیں کشمیر کے معاملے پر نون لیگ کا کوئی بیانیہ، کوئی ریلی، کوئی اجتماع، پیپلز پارٹی کا، MQM کا، PTI کا، کسی اور سیاسی جماعت کا نہیں نظر آئے گا۔ تو صرف اور جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے، جنہوں نے اپنے مال قربان کر دیے، جنہوں نے اپنے لال قربان کر دیے، یہ صرف وہ لوگ تھے۔ آج اللہ کی قسم دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے ہمیں آواز اٹھائی نہ جا رہی ہو، بات نہ ہو رہی ہے۔ آج اللہ آپ کو جہاں پر کے اندر یہ آپ نکلتے ہیں نا، اور انشاءاللہ آج بھی نکلنا ہے، کیوں بھائی؟ وہ ابو عمر مجھے بتلا رہے تھے کہ انشاءاللہ آج بھی 2:30 بجے یہاں سے گاڑی بھی روانہ ہوگی، لوگ موٹر سائیکلوں پہ بھی جائیں گے اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ کیوں یہ سب کے لیے بھی سب تیار ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا جن کو کشمیر کے ساتھ محبت ہے، اسلام کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں قربان جاؤں، میں عرض کر رہا تھا کشمیر کا معاملہ جہاں پر آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، رب کبریا کی قسم نیو یارک میں، فرانس میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، ہر جگہ پر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان میں صرف پاکستانی نہیں، صرف کشمیری نہیں، صرف مسلمان نہیں، آپ کو ہر رنگ، نسل، ہر قوم کے لوگ، یہاں تک کہ یقین مانیے اس دن اقوام متحدہ کا اجلاس تھا، مودی نے جناب گفتگو کی اور اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جو احتجاج ہو رہا تھا اس میں جہاں پر پاکستانی تھے، کشمیری تھے، مسلمان تھے، وہیں پر عیسائی بھی تھے، وہیں پر سکھ بھی تھے، اور رب کبریا کی قسم وہیں پر یہودی بھی تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان زبانوں سے بھی میرے رب نے کشمیریوں کے حق میں نعرے لگوا دیے ہیں جو کشمیر کے خلاف تھے۔ اور آج ہی کی بات، ابھی میں تازہ بیان سن کے آیا ہوں،
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کا، اس نے بھی فوری طور پر بظاہر باوجود اس کے کہ مودی کا جلسہ امریکہ میں تاریخی اعتبار سے کسی غیر ملکی حکمران کا سب سے بڑا جلسہ تھا، سب سے بڑا جلسہ تھا، اس کے باوجود ہمارا وزیر اعظم جو بند کمروں میں بیٹھ کے اجلاس کر رہا ہے، اللہ نے اس کی کوششوں کو صرف باریابی عطا فرمائی۔ امریکہ بھی، حالانکہ اس جلسے میں ٹرمپ بھی مودی کے ساتھ موجود تھا اور اسلامی دہشت گردی کی بات اس نے کی، میں قربان جاؤں اللہ کی قسم، جب بات ہوتی ہے نا اسلام کے حوالے سے، اسلامی دہشت گردی کے حوالے سے، تو واللہ آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ پیچھے کی طرف جانا پڑے گا۔ 9/11 کا واقعہ ہوا، پوری دنیا میں مسلمان زیر عتاب آ گئے، ہر جگہ پر مسلمانوں کو روندا گیا، مسلمانوں کو برا کہا گیا، بڑے بڑے اجلاسوں میں کہا گیا، بڑے بڑے فورموں پر کہا گیا، بڑے بڑے ٹیکنوکریٹس نے، بڑے بڑے تھنک ٹینکس نے، بڑے بڑے علاقوں کے چودھریوں نے اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اور جہاں پر اتنی زیادہ مخالفت ہو رہی تھی، وہاں میرے اللہ میں تیرے فیصلوں پہ قربان جاؤں، میرے رب نے ان ساری پابندیوں میں سے خیر کا پہلو کیا نکالا؟ دنیا کے لوگ جاننے لگے، کوشش کرنے لگے، تحقیق کرنے لگے، آخر وہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کو دہشت گرد بناتی ہے، فنڈامنٹلسٹ بناتی ہے، بنیاد پرست بناتی ہے، یہ لوگوں کے اوپر تخریب کاری کے لیے ان کو ابھارتی ہے۔ اللہ اکبر! اس کتاب قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے وہ لوگ جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور جب ان لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو کعبہ کے رب کی قسم اس دہائی میں، اس عشرے میں دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ترین مذہب جو تھا وہ اسلام بن گیا۔ لوگ جوک در جوک حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو میرے بھائیوں، دشمن کے پراپیگنڈے کو سمجھنے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اور ایک اور بات جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ! آج ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جہاں پر ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں، دوسری طرف یہ آزاد کشمیر میں زلزلہ بھی آیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ اپنے غصے کے ساتھ، اپنے غضب کے ساتھ ہمیں عذاب نہ کرنا، ہمیں ہلاک نہ کرنا۔ اللہ اکبر! ہمیں قتل نہ کر دینا، اور اے میرے مالک اگر تیرا ارادہ بن جائے اپنے بندوں کے اوپر عذاب کا کوڑا برسانے کا، وعافنا قبل ذلک، تو ہمیں اس سے پہلے اپنی پناہ عطا فرما دینا، اپنی عافیت عطا فرما دینا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ زلزلے آتے کیوں آتے ہیں زلزلے؟ آئیے اس حوالے سے بھی دو چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مسند احمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ان کانوں سے سنا، کائنات کے امام فرما رہے تھے، ام سلمہ جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، گناہوں پر ہم دلیر ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، گناہوں پر دلیر ہو چکے ہیں، یقین مانیے قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک گناہ کی پاداش میں بڑی بڑی قوموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، ایک ایک گناہ کی پاداش میں۔ قوم عاد دیکھ لیں، سمود دیکھ لیں، قوم صالح، اصحاب مدین، اللہ اکبر، ایک ایک غلطی کی پاداش میں، ناپ تول میں کمی، قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دی، بدکاری، اللہ نے قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، انبیاء کی تعلیمات کا انکار، اللہ نے قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے بھائیوں ذرا غور کریں تو صحیح، کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ ہمارے ماپ تول کے پیمانے غلط ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سودی کاروبار کی شکل میں جنگ جاری ہے، بے حیائی اور عیانی فحاشی کا سیلاب آ چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، امی جان ذرا یہ تو بتلائیے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو پتہ ہے اماں جان نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، آج میرے ملک میں نکاح مشکل ہے اور زنا آسان ہے، نکاح کو مشکل کر دیا گیا اور زنا کو آسان کر دیا، اور معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ پچھلے دنوں اہل بیت کے تذکرے آپ نے بہت سنے ہوں گے، مجھے یاد آیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، علی تین کاموں میں دیر نہ کرنا، علی تین کاموں میں دیر نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا پہلا کام، جب نماز کا وقت ہو اس کی ادائیگی میں تاخیر، بولے بولے، نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا، اور دوسرا جب میت ہو سامنے تو اس کی تجہیز و تکفین و تدفین میں تاخیر نہ کرنا، اور بیٹی اور بیٹا جوان ہو چکا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور مناسب رشتہ موجود ہے تو نکاح کرنے میں دیر نہ کرنا۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، منبر رسول پر کھڑا ہو کے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، آج امت نے ان تینوں کاموں میں دیر کرنا اپنی روایات کا حصہ بنا لیا ہے۔ نہ ہمیں نماز کی پرواہ ہے، نہ ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ تجہیز و تکفین، اور نہ ہی اس بات کی پرواہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی جوان ہو چکے ہیں تو ان کا نکاح کیا جائے۔ نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا 2 روپوں کے اوپر، 20 روپے کے اوپر، 50 روپے کے اوپر، 200 روپے کے اوپر، استغفر اللہ استغفر اللہ، زنا عام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو امی جی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ بیٹا جب لوگ زنا کو حلال کر لیں اور شراب پینے لگے نام تبدیل کر کر کے اور گانے بجانے میں مشغول ہو جائیں، یہ کام جب وہ کرنے لگے، میرے رب کی غیرت کو جوش آتا ہے، میرا اللہ حکم دیتا ہے کیا؟ اے میری زمین ہل کر ان کو جھنجھوڑ، ان کو ہلا۔ اللہ اکبر اللہ، زلزلہ برپا ہوتا ہے، اگر لوگ توبہ کر لیں تو ٹھیک، وگرنہ ان کے لیے ہلاکت کے علاوہ اور کوئی سامان نہیں رہتا۔
اچھا میں نے یہاں پر ایک حدیث پرسوں میں یہی بیان کر رہا تھا تو ایک بڑا پڑھا لکھا شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی جی کی ہوجیاں گلاں پہ کرتے ہیں، عجیب سی بات ہے آپ کی، ہر بات کو آپ مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ سائنسی معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، زمین کی پلیٹیں حرکت کرتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے ایک بات بتلائیں گے، زلزلے ہم مسلمانوں پر ہی کیوں آتے ہیں؟ کافر تو ساری عمر یہی کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا پہلی تو بات یہ ہے کہ تمہارا یہ استدلال غلط ہے کہ یہ زلزلے صرف مسلمانوں پر آتے ہیں۔ زلزلوں کے حوالے سے اگر سب سے زیادہ دنیا میں کوئی مشہور ملک ہے تو وہ جاپان ہے۔ میں نے کہا یہ تمہارا استدلال غلط ہے۔ میں نے کہا دوسری بات یہ ہے، میں ذرا تجھے ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میرے گھر میں میرا بیٹا ہے، تیرے گھر میں تیرا کوئی عزیز رشتہ دار ہے۔ جب میرا بیٹا کوئی غلط حرکت کرے گا اور تیرا بھی کوئی بہن بھائی کوئی عزیز رشتہ دار غلط حرکت کرے گا، دونوں غلط حرکت کر رہے ہیں، معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو اپنے بیٹے کو میں ہی سمجھاؤں گا، تو نہیں سمجھائے گا۔ میں نے کہا ہم سب مخلوق ہونے کی اعتبار سے تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ہے نا لا الہ، بولو بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے اپنے رب کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، اللہ اب ہم تیرے ہو چکے ہیں، اب ہماری محبتیں بھی تیری خاطر اور ہماری دشمنیاں بھی تیری خاطر۔ جب ہم رب کے ہو گئے تو پھر جب ہم غلطی کرتے ہیں تو پھر ہمارا رب ہمیں جھنجھوڑتا ہے، سمجھاتا ہے کہ میرے بندو دوبارہ سے پلٹ آؤ، میری طرف آ جاؤ، جب تم آ جاؤ گے میں اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہارا استقبال کروں گا۔ اور دوسری بات میں نے کہا بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اگر کافروں کو رب ان عذابوں سے دوچار نہیں کرتا تو پھر کیا ہوا؟ کافروں کے لیے آخرت میں بھی تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور باقی رہا یہ زمین کی پلیٹوں کے متحرک ہونے کا معاملہ، تو یہ زمین کی پلیٹوں کو متحرک کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو میرے رب کی قوت اور طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں زلزلہ آیا، اب زلزلہ آنے کے بعد ہمیں ایک بات کا حکم ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب امت مسلمہ کسی پریشانی تنگی کے ساتھ کسی بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو تو مسلمان وہ ہے المسلم اخول، پڑھی ہوئی ہے نا، حدیث سنی ہوئی ہے، المسلم اخول مسلم لا یظلمہ بلا یسلمہ، نہ تو وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو دوسروں کے سہاروں پر چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، آخری بات میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، میرا رب اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ اور ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، ہاں جو کوئی کسی مسلمان کی مصیبت کو دور فرماتا ہے، میرا رب اس بندے کے اوپر سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اور اسی طرح فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی اس دنیا میں کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں آج ہم نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے مالوں میں سے حصہ نکالنا ہے، کیونکہ اس وقت ان کو ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ
کہ ہم دنیا کی طرف دیکھیں اور یوں کر کے جھولی پھیلائیں. یہ پرسوں کا بیان ہے فوج کا. انہوں نے کہا کہ بھی 3-4 ممالک نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے اپنے مسلمان، اپنے پاکستانی بھائیوں سے، ان سے مدد لیں گے. ہمیں دنیا سے مدد لینے کی ابھی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو آؤ میرے بھائیوں، اس عظیم عمل کے لیے، اس عظیم کام کے لیے جو بھی آپ کے پاس بنتا ہے یہ لے جی، اٹھے جناب، یہ میری طرف سے. اور آپ بھی بھائی سب کوشش کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے. اٹھے میرے بھائیوں، یہ آج وقت ہے امت مسلمہ کے